امی نے جو ہے وہ آلو انڈے تیار کر لیے ہیں. اب اس کو کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں امی نے کیسے تیار کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلچے جو ہیں بازار سے آئے ہیں, بہت زبردست کلچے ہیں تلوں والے. اس سے ہم ٹرائی کرتے ہیں سالن. یہ ہم نے انڈا توڑا اور ساتھ یہ آلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی. آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تو امی سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کون سی ریسیپی بنا رہی ہیں. جی امی, آج کیا بنا رہی ہیں آپ؟ آج بیٹا میں بنا رہی ہوں آلو انڈوں کا سالن, اور بڑے بہترین طریقے سے, یونیک طریقے سے بنا رہی ہوں. عام لوگ تو اسے کچے آلو بناتے ہیں, مسالے میں ڈالتے ہیں, تو یہ تمہاری دادی کی ریسیپی ہے. اسے ابال کے آلوؤں کو پھر بنائیں گے, بہت ہی لذیذ اس کا ذائقہ بنتا ہے. تو باقی لوگ کیسے بناتے ہیں اور آپ کی ریسیپی کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ وہ اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ یہ آلو جو ہے نا کچے ڈالو تو اس کا سالن کا ذائقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے وہ بھی, میں اسے برا نہیں کہتی, لیکن یہ کہ جب یہ ابلے ہوئے آلو ڈلتے ہیں نا شوربے میں تو اس کا کمال ذائقہ ہو جاتا ہے. کھاؤ گے تو اندازہ ہوگا. سٹارٹ کریں بنانا. السلام علیکم, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ہے ہما کے کچن میں آپ کا. آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سے آلو انڈوں کا سالن, جس کے لیے ہمیں چاہیے ہے آدھا کلو آلو, 1 پاؤ پیاز جو تقریباً 3 عدد ہیں, 8 انڈے, 3 عدد ٹماٹر جو پاؤ کے قریب ہے, اور 2 ہری مرچیں, ٹیبل سپون جو ہے دھنیا پاؤڈر, 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ پاؤڈر, 1 ٹیبل سپون نمک, 1 ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ, 1/2 ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ہے, 1 ٹی سپون دھنیا زیرہ پاؤڈر, اور 1 ٹی سپون ہی اپنا ثابت زیرہ ہے. اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک کی پیسٹ ہے. انڈے ابالنے رکھ دیے ہیں, اور اس میں یہ 1 چمچ نمک کا ڈالیں گے. اور یہ نمک ڈالنے کی وجہ یہ ہے, 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ 100 تک چلا جائے گا. دوسرا یہ کہ چھیلنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. تو یہ ابلنے رکھ دیے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اپنے آلو جو ہیں پریشر کوکر میں ابال رہے ہیں تاکہ جلدی سے ابل جائیں, ٹائم ہمارا کم سے کم لگے. بسم اللہ الرحمن. تو چلیں جی, یہ پریشر کوکر کو بند کرتے ہیں. آلو ابلنے کے بعد اور انڈے ابلنے کے بعد پھر ہم ملتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ ہم نے آلو ابالنے رکھے تھے, اس کو کھولتے ہیں. ماشاءاللہ آلو ہمارے گل گئے ہیں. اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ کہ اگر یہ چھری اندر جا رہی ہے پوری تو سمجھو آلو گل گئے. اس کو 10 منٹ لگے ہمیں پریشر کوکر میں ابالنے میں, کیونکہ آلو بڑے تھے. چھوٹے ہوں تو آپ 7-8 منٹ میں بھی ابال سکتے ہیں. تو اب انہیں نکال لیتے ہیں ہم. اب اس کے نیچے ہم نے چولہا جلا لیا, اور اس میں 1 پیالی ہم آئل کی ڈالیں گے. یہ جی 1 پیالی آئل کی اس میں جا رہی ہے. اسے ہم ذرا گرم ہونے دیں گے. انڈے اب ابل گئے ہیں, ان کو ہم نا چھیل چکے ہیں, اور اس کو اب ہم فرائی کرنے لگے ہیں. یہ انڈے فرائی ہو گئے, ان پہ کلر آ گیا ہے. اس سے 2 فائدے ہیں. تو ایک تو انڈے میں بھی ٹیسٹ آ گیا, دوسرا یہ کہ تیل میں ہمارے خوشبو آ گئی ہے. جب اس کا سالن بنے گا تو بہت ہی مزیدار بنے گا. اب اس میں ہم یہ جو زیرہ پاؤڈر تھا, ثابت زیرہ تھا, یہ ہم ڈالنے لگے اس میں. اس کے ساتھ یہ جو ہم نے پیاز 3 رکھی تھی کاٹ کے, یہ اس میں ڈال رہے ہیں, اور اس کو نا لائٹ گولڈن کریں گے. یہ دیکھیں جی, یہ پیاز جو ہے نا ہماری بالکل لائٹ سی گولڈن ہو گئی ہے. اب اس کے اندر ہم یہ اپنے وہ 3 ٹماٹر تھے وہ کاٹ کے رکھے تھے وہ ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام مسالے جات جو ہم نے نکالے تھے, تمام مسالے جات وہ اس میں جائیں گے. اور لہسن ادرک کی پیسٹ 1 چمچ بھر کے وہ اس میں جائے گی. اور اس کو ذرا سا ہم تھوڑی سا گلنے دیں گے. پھر اس کو ہم بلینڈ کریں گے. میرے پاس ہینڈ بلینڈر ہے, میں اس سے کروں گی. آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ بلینڈر کے جگ میں بھی اسے ٹھنڈا کر کے بلینڈ کر سکتے ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ ٹماٹر پیاز گل گئی ہے، اسے اب ہم بلینڈ کرتے ہیں اور بلینڈ کر کے پھر اس میں باقی چیزیں شامل کرتے ہیں. یہ میں بلینڈ کرنے لگی ہوں اسے. یہ مسالہ سارا ہمارا بلینڈ ہو گیا ہے. اب اس میں یہ ہم ہری مرچیں ڈالتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر بھونتے ہیں. اچھی طرح بھنا ہونا تو ہانڈی کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے. بھوننا اس لیے بہت ضروری ہے. صحیح سے ہانڈی کو بھونو تو ہانڈی کے ٹیسٹ بہترین نکلتا ہے. یہ دیکھیں جی ہمارا مسالہ ماشاءاللہ بڑا بہترین شاندار قسم کا بھنا ہے. بھنے ہوئے مسالے کی پہچان یہ ہے کہ دیکھو یہ دانہ سا بن جاتا ہے اور بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے اور گھی اوپر آ جاتا ہے. آئل جو بھی ہم نے ڈالا ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. بہترین یہ بھن گیا ہے. اب اس میں ہم تھوڑا سا شوربہ کرتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے. اس میں یہ آلو ڈالتے ہیں جو ہم نے ابال کے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ انڈے جو ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے یہ بھی اس میں جائیں گے. یہاں ہم نے تھوڑی دیر اسے دم پہ رکھنا ہے اور اس میں گرم مسالہ اور ہرا دھنیا ڈلے گا اور اس کا نمک بھی یہیں پہ چیک ہوگا. جی اس کو اب ہم نے دم پہ رکھ دیا ہے. تقریباً 5 منٹ دم پہ رکھیں گے. یہ ہانڈی صرف آدھا گھنٹہ لیتی ہے ماشاءاللہ تیار ہو جاتی ہے فٹافٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت شکل آئی ہے. اس میں ہم اب گرم مسالہ پاؤڈر ڈالتے ہیں. 1 ٹی اسپون ہم نے گرم مسالہ پاؤڈر ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا جو ہے گارنش کے لیے ڈالیں گے. چلیں یہ تیار ہے. اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور طلحہ ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے کہ کیسی بنی. چلیں جی یہ امی نے جو ہے وہ آلو انڈے تیار کر لیے ہیں. اب اس کو کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں امی نے کیسے تیار کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلچے جو ہیں بازار سے آئے ہیں، بہت زبردست کلچے ہیں تلوں والے. اس سے ہم ٹرائی کرتے ہیں سالن. یہ ہم نے انڈا توڑا اور ساتھ یہ آلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مزیدار بنا ہوا ہے. بہت زبردست فلیور آ رہا ہے ابلے ہوئے آلو کے ساتھ انڈے کا. اور جو گریوی بنی ہوئی ہے وہ بھی بہت مزیدار بنی ہوئی ہے. امی بہت مزیدار سالن بنا ہوا ہے. شکریہ بیٹا، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سلامت رکھے اور اسی طرح میں پکاتی رہوں. آمین آمین. یہ عیسیٰ آ جاؤ آپ بھی چکھو. میرا بھتیجا ہے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی ویڈیو میں آنا ہے تو اس کو بھی چکھاتے ہیں، اس کا بھی ریویو لیتے ہیں. یہ اس کا نوالا بناتے ہیں عیسیٰ کو کھلانے کے لیے، انڈے کا اور آلو کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بتاؤ دادو نے کیسا بنایا ہے؟ ابھی کھا تو لو پھر بتاؤ نا، پہلی بتا دیا ہے. چلیں مجھے اور امی کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.